اللہ کی عبادت میں ابھی اللہ ولی الذین آمنوا کے مرحلے میں ہوں. اللہ کی عبادت میں جو لوگ سست ہوتے ہیں نا، اس کی 4 وجوہات ہیں. دیکھیے، جب تک بیماری دور نہیں ہوگی، جب تک کہ بیماری کا سبب ہم تلاش نہ کریں. بیماری کا سبب ڈھونڈ لیجئے، خود بخود بیماری ختم ہو جائے گی. میں بیماری کا علاج جب ممکن ہے میرے لیے کہ جب میں اس کی علت کو ڈھونڈوں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے آئی، اس کی جڑ کاٹ دوں، خود بخود بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ کی عبادت میں سستی کے 4 موٹے سبب ہیں. وہ سبب ختم کر دیجئے، خود بخود معاشرہ عبد الہی ہو جائے گا، بندہ پروردگار ہو جائے گا. معاشرہ عبدیت کے کہہ لیجئے کہ میدان میں آ جائے گا. سب سے پہلا سبب، تھک تو نہیں رہے، سب سے پہلا سبب جو اللہ کی عبادت میں کمی کوتاہی کا ہے، وہ عزیزان گرامی والدین کی بے توجہی ہے. والدین کی بے توجہی ہے. اب چینی زبان سب سیکھ رہے ہیں نا، سی پیک. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی خاطر میں کچھ کر سکتا ہوں، مگر مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی، تجوید نہیں ہے میری، مجھے سورہ الحمد صحیح نہیں پڑھنی آتی. جس کا قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں توجہ نہیں کر رہا، مگر میں چینی زبان سیکھ رہا ہوں اس لیے کہ 4 پیسے ملیں گے. والدین کی بے توجہی ہے. والدین نہیں خیال کر رہے. او لیول اور اے لیولز کے لیے 5-5, 10-10 ہزار روپے کا ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ٹیوشن کے پیسے دے رہے ہیں، مگر مولانا کو 500 روپے دیتے ہوئے 4 دفعہ کہتے ہیں کل دے دیں گے. جو قرآن پڑھانے آتے ہیں نا مولانا، انہیں کہتے ہیں کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے. وہ بیچارہ 4 دفعہ مانگنے کے بعد پھر مانگے گا بھی نہیں. مگر ایسا بھی ہے کہ وہ پھر آئندہ دل سے پڑھائے گا بھی نہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہمارے یہاں قرآن کے قاری نہیں ملتے. میں نے کہا اس لیے نہیں ملتے کہ ہماری توجہ نہیں ہے. ابھی آپ اعلان کر دیجئے کہ ہر قاری قرآن کو، ہر مدرسر قرآن کو ایک بچہ پڑھانے پر 5,000 روپے ہدیہ دیا جائے گا. شاید ہر گلی میں، ہر گھر میں ہمیں قاری قرآن مل جائے. جی نظام ہے نا اللہ کا، پیٹ لگا ہوا ہے نا، بجلی پانی گیس کا بل آتا ہے نا، گاڑیوں کا خرچہ ہوتا ہے نا. ایک جگہ ہم گئے، وہ ایک صاحب لفافہ دینے لگے، کہنے لگے جی مولانا ہے حجت الاسلام ہے، انہیں لفافہ کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو حجت الاسلام ہے، ان کی گاڑی تو پیٹرول کھاتی ہے، ان کی کار حجت الاسلام تھوڑی ہے. قرآن پڑھانے والوں کا حال دیکھ لیجئے آپ، بیچارے ملیں گے کیوں ملیں گے وہ جب ان کو ہم کچھ دے نہیں رہے. والدین کی بے توجہی ہے. عزیزو کچھ تلخ باتیں اگر لگ رہی ہوں تو مجھے کچھ دیر کو معاف کر دیجئے گا. والدین کی بے توجہی ہے. والدین کی بے توجہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کمی ہے. دوسرا سبب بتاؤں عزیزان گرامی؟ دوسرا سبب ناآگاہی اور عدم علم ہے. اللہ کی معرفت کی کمی ہے، عبادتوں کے فائدے کی کمی ہے. یعنی فائدوں کو نہیں جانتے. نماز کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ ہے، حج کا کیا فائدہ ہے، معلومات نہیں ہے. جب معلومات بڑھتی ہے تو شوق بڑھنے لگتا ہے. دوسرا سبب اللہ کی معرفت. اگر مجھے کوئی کہنا کہ بھئی آپ ذرا اپنے چہرے کو تو دیکھیے، 4-6 کروڑ روپے کا تو چہرہ ہے، پھر تھوڑی سی بات سمجھ میں آنے لگا، اچھا اتنا مہنگا کیسے؟ ہم نے کہا جی ایک آنکھ 1 کروڑ میں بیچو گے؟ کہنا نہیں 1 کروڑ میں تو ایک آنکھ نہیں بیچوں گا. تو تمہاری آنکھ 1 کروڑ سے زیادہ مہنگی ہے نا. ناک دو گے اپنی کاٹ کے 2 کروڑوں میں؟ کہا نہیں 2 کروڑ مجھ سے لے لو، میری ناک کا پیچھا چھوڑو. جی میں اپنی ناک نہیں کٹواؤں گا 2 کروڑوں میں. تو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے بغیر مفت میں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، جو بغیر کسی عوض کے اللہ نے ہمیں دے دی، یہ اتنے سے چہرے پہ 8-10 کروڑ روپے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. تھوڑا سا غور کریں. ایک اگر میری پلکیں ہیں، میرے بھاؤں کے بال اگر ختم ہو جائیں اور ایک رہ جائے، میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا کسی طرح یہاں بال آ جائے جو مفت میں آئے ہوئے ہیں. جی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلائیے نا. کتنا میں
قرآن کہہ رہا ہے سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تم اپنے اوپر غور کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ میں صرف اپنے اوپر غور کروں تو اربوں کھربوں روپے کا تو یہ مفت میں اللہ نے بدن دیا ہوا ہے، حق نہیں بنتا اس کا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے سامنے حاضری دے دی جائے، اس کا حق نہیں بنتا۔